الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال تعالى في موضع آخر وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، درس سیرت کے عنوان سے آج ہے پارٹ نمبر 21. اس سے اگلی مجلس کے اندر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت والے کام کے اندر جو رکاوٹیں پیش آئی وہ مختلف قسم کی تھیں. چنانچہ عتبہ بن ربیعہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ آپ ہماری تجویز کو مان لیجئے، اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم حکومت دے دیں گے، مال اور دولت اگر آپ کو ضرورت ہے تو وہ مالدار بنا دیں گے،
آپ اگر چاہتے ہیں کسی حسین اور جمیل عورت سے نکاح کرنا تو عرب کی شہزادیوں سے آپ کا نکاح بھی کروائیں گے، اور اگر آپ بیمار ہیں تو پھر آپ کا علاج بھی کروائیں گے۔ یہ مختلف پیشکش اس نے رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پھر اس کے بعد اس کو قرآن کی چند آیتیں سنائی سورہ فصلت کی۔ اس سورت کا نام سورہ حامیم سجدہ بھی ہے۔ پارہ نمبر 24 کے اندر اخیر میں یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ تو جب چند آیتیں اس کو سنائی تو وہ سنتا ہی رہ گیا اور سن کر چلا ہی گیا کہ میری پیشکش تو بہت چھوٹی ہے، یہ تو کچھ عجیب سا کلام پیش کر رہے ہیں۔ تو بڑے پریشان ہو گئے یہ لوگ کہ ہم کچھ بھی ان کے سامنے پیشکش رکھتے ہیں، کوئی بھی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری پیشکش قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ چنانچہ یہ لوگ بیٹھے۔ ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ بھی تھا، ایک بڑا آدمی شمار ہوتا تھا ان میں، اور دوسرے بھی بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ موجود تھے۔ تینوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ بھائی یہ جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی ایک بات کو متفق طور پر ہمارے درمیان میں طے کر دے کہ سب لوگ ایک ہی بولی بولیں گے، کیونکہ حج کا زمانہ آ رہا ہے۔ اب یہ حج کے زمانے میں لوگوں کو دعوت دیں گے تو ہم سب جو ہیں ایک بولی بولنے والے ہوں گے، تو کوئی ایک بات طے کرو کہ ہم ان کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، کیا سازش کر سکتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ کہہ دو کہ یہ جادوگر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہہ دو کہ پاگل ہے، تو کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کا کلام بڑا عجیب ہوتا ہے، کوئی بات سنے گا تو سمجھ جائے گا کہ آدمی پاگل نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں آئی۔ پھر اخیر کے اندر ولید بن مغیرہ بولا، یہ حضرت خالد بن ولید کا ابا ہے، لیکن خالد بن ولید جلیل القدر صحابہ میں ہے، اور باپ نبی کے خلاف سازش میں لگا ہوا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں، اس کے اوپر متفق ہو جاؤ کہ کوئی بھی ملے تو تم کو یہی بات کرنے کی کہ وہ خود بھی جادوگر ہے اور اس کا کلام بھی جادو ہے۔ تم اگر اس کی بات کو سنو گے تو کیا ہوگا کہ نتیجہ یہ ہوگا باپ بیٹے کے درمیان میں دشمنی ہو جائے گی، گھر کے اندر افتراق آ جائے گا، اختلاف آ جائے گا، اور خاندان لڑیں گے، بھائی لڑیں گے، میاں بیوی آپس میں جدا ہو جائیں گے۔ ایسا سب کو سکھاؤ اور بتاؤ۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرو، آج سے نہیں چلتا، وہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، آج بھی یہی کیا جا رہا ہے۔ دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف سازشیں رچی جاتی ہے، وہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اسی زمانے سے چلی ہے، اور آج کا میڈیا ولید بن مغیرہ کا رول ادا کر رہا ہے۔ وہ یہی کام کر رہا ہے، دین اسلام کے خلاف سازشوں کو اور چال چلنا، تاکہ لوگ اس دین سے بدظن ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں دین کی نفرت پیدا ہو جائے۔ لیکن میں نے اس سے اگلی مجلس میں کہا تھا یہ تو اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اس کے اندر خصوصیت ہے بھائی، یہ تو اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یہ مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ولید بن مغیرہ کے متعلق قرآن پاک میں آیتیں اتاری. سورہ مدثر کے اندر چند آیتیں ہیں. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا. اور بھی آگے آیتیں ہیں جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے کہ یار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے، اس کا مسئلہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام کریے. ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس کو اکیلے کو چھوڑ دیجئے، نمٹانا میرا کام ہے. دیکھیے اللہ کی نصرت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی جم کر اللہ کے دین کو لے کر چلتا ہے تو سازش کرنے والوں کی سازشوں کو توڑنا یہ اللہ توڑتا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کام کے اندر جول نہ پڑنے دیں، یہ ہمارا کام ہے، اس کے اوپر ہم توجہ دیں. کیا تھا وہ؟ کون تھا؟ قرآن اس کی پہچان کرواتا ہے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، زبردست مالدار آدمی تھا. سیرت نگار علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر سال بیت اللہ کا غلاف چینج کیا جاتا تھا. اس زمانے میں بھی جیسے ہمارے یہاں بھی یعنی کہ اس زمانے میں وہی کام کا شروع ہے، ہر سال بیت اللہ کا غلاف چینج ہوتا ہے. تو وہی یعنی کہ پہلے سے ہی یہ روایت چلی آ رہی ہے. تو ایک سال ایسا آتا تھا کہ جس میں قریش کے سارے لوگ مل کر غلاف کا خرچہ کر کے بیت اللہ پر غلاف چڑھاتے تھے، اور دوسرا سال صرف ولید بن مغیرہ اپنے خرچے سے بیت اللہ پر غلاف چڑھاتا تھا. یہ اتنا مالدار تھا، وہ اکیلا ہی خرچہ کرتا تھا دوسرے سال. اتنا زیادہ مال اللہ نے اس کو عطا کیا تھا. کام کیا کر رہا ہے؟ بیت اللہ کا غلاف. ہاں، اور وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا. مال بھی ایسا تھا اور اولاد بھی اتنی ہی دی تھی، تقریباً 13-14 بیٹے اس کے تھے. سب کے سب ہر وقت باپ کے سامنے موجود. اس کے مال کمانے کا اور اس طریقے سے امپورٹ کا ایکسپورٹ کا پورا کاروبار دوسرے لوگ سنبھالتے تھے. باپ بیٹے سب بیٹھ کر کھاتے تھے. جس کو اللہ نے اس انداز سے نوازا ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نبی کی حمایت میں کھڑا ہوتا، لیکن وہ نبی کی مخالفت پر کھڑا ہوا ہے. تو بیت اللہ کا غلاف چاہے تو چڑھاتا ہو، لیکن تیرا ایک چڑھایا ہوا غلاف تجھے نجات نہیں دے سکتا اگر تو نبی کی دشمنی کو دل میں لے کر چلا کرتا ہے. تو حضور سے اگر محبت نہیں ہے تو یہ چیز کام نہیں آئے گی. ہاں، یہ دلوں کے اندر وہ درد پیدا کرنا ضروری ہے، ورنہ بیت اللہ میں کیے ہوئے سجدے بھی اللہ منہ پر مار دے گا. اگر دل میں ایمان کا اور اسلام کا نور نہیں ہے تو. گئے تھے خالی ہاتھ، وہی خالی ہاتھ آ جائیں گے، کیونکہ بنیاد ہی نہیں ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے. اتنا ہی نہیں، ثم یطمع ان ازید کلا. لالچی کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے اتنا لالچی تھا کہ اتنا سارا دیا تھا، مال، اولاد، کاروبار، اس طریقے سے اس کے کاروبار کو سنبھالنے والے کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے. پھر بھی کہتا تھا حل من مزید، کچھ ہے اور زیادہ مل جاوے. لالچی ایسا تھا، اتنا ہے پھر بھی. ہاں، یہ حال تھا اس کا. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا. کیا کرتا تھا؟ وہ کرتا یہ تھا کہ ہماری آیتوں کے بارے میں سرکش ہو چکا تھا.
وہ اس طریقے سے سازشیں کیا کرتا تھا۔ اس نے یہ پلان بنایا تھا کہ لوگوں میں عام کرو اس بات کو کہ نبی جنہوں نے یعنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ بھی جادوگر، اور ان کا کلام جو ہے نعوذ باللہ کہ یہ جادوئی کلام ہے، اگر سنیں گے تو زندگیوں کے اندر جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ روکنے کی کوشش کریں گے تو انسان فطری طور پر اس پر مائل ہوگا کہ دیکھیں تو صحیح ہے کیا، یہ نیچر میں ہے انسان کے۔ تو دین اسلام کے خلاف جتنی سازشیں بڑھتی ہیں، ان سازشوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میں لوگ دین اسلام کو جاننے کے حق میں بھی ہوا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی سازش رچی جا رہی ہے، آخر یہ دین ہے کیا، ہم بھی تو پڑھ کر دیکھیں۔ تو جو ختم کرنے کا پلان بناتے ہیں وہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے، یہ فطرت میں ہے۔ تو انہوں نے سازش کی کہ روکو حاجی کو جو حج کرنے کے لیے آتے، اور ان کو سمجھاؤ، تو لوگوں نے بھی سمجھا کہ بھئی سننا تو چاہیے، تو لوگ سننے کے لیے بھی آتے تھے، حضور کی بات کو سنتے تھے تو مان جاتے تھے۔ تو یہ چیز سازش کرنے والے سازش کیا کریں گے، آپ اپنی پہچان کو مت گمائیے، امت کو ضرورت ہے دین کی، اسلام کی، اس کے تعارف کو لے کر لوگوں کے اندر چلیے۔ ایسے لوگ ہیں جو اس سے پیاس بجھانا چاہتے ہیں، ابھی تک ان کو راستہ ملا نہیں ہے، جب آپ لے کر نکلیں گے اس کے ذریعے سے ان کی روحانی پیاسیں بجھیں گی۔ اللہ پھیلائے گا اس کو۔ یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ ہماری سازش کام ہوئی نہیں، ہم نے اتنا جھوٹ بولا اور اس طریقے سے میڈیا کا کردار ادا کیا، لیکن لوگ تو اور زیادہ مسلمان ہو گئے، اب کریں تو کیا کریں۔ دیکھ عجیب و غریب تجویز لے کر آ گئے، عجیب بات لے کر آئے۔ وہ چند سردار آئے اور انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، مطالبات بھی عجیب و غریب ہوا کرتے ان کے۔ تو کہا کہ آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو۔ اب یہ تجویز لے کر حضور کے سامنے رکھتے ہیں بات، کیا کہا؟ ہاں ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو، تو مسئلہ سولو، کوئی کسی سے لڑے گا نہیں، ہم دونوں ساتھ میں مل کر رہیں گے۔ ایک بات یاد رکھے بھائی، اسی سلسلے میں اللہ نے سورہ کافرون کو اتارا جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اعلان کر دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری پیشکش ہم کو منظور نہیں ہے، میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں، اور آئندہ زمانے میں بھی کبھی بھی یہ ہونے والا ہی نہیں ہے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کی تم عبادت کرنے لگو، یا تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرنے لگو، یہ آئندہ بھی نہیں ہوگا، ابھی بھی نہیں ہو رہا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا یہ پیشکش واپس لے جاؤ، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، لیکن یہ پیشکش ہم کو منظور نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کبھی صلح کرنے کا موقع آئے تو پھر ہم اپنے ایمان کی بنیادی باتوں سے ہٹ کر صلح کرنا صحیح نہیں ہے۔
اس سے پتہ چلا ایسی صلح جس کے اندر ایمان پر آنچ آئے، اس کے اصولوں پر آنچ آئے، دین کے اوپر آنچ آئے، اور پھر ہم یوں کہیں کہ مصلحت کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ میں ہاتھ بھی ملانا پڑتا ہے اور یہ بھی کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ پڑا ہی رہنے دے تو اچھا ہے، ورنہ یہاں سے ایمان نکل جائے گا۔ عجیب ہوتا ہے۔ ایک مثال دے دو، صلح کی مثال تو نہیں بنے گی لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہماری عید آئے گی تو وہ لوگ کہیں گے ہم کو عید مبارک، تو ان کی عید آئے گی تو ہم کہیں گے دیوالی مبارک۔ بھئی تھوڑا تم بھی ہم کو سپورٹ کرو، ہم بھی تم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہماری عید آئے گی تو وہ کہیں گے عید مبارک، اور ان کا کرسمس آئے گا تو کہیں گے میری کرسمس یا مبارک، جو بھی، یعنی کہ بھائی کیوں کہتے ہیں؟ ساتھ میں رہتے ہیں تو کبھی کبھار کہنا پڑتا ہے۔ تو کسی عالم سے مسئلہ پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کہا تو اس کا میننگ کیا نکلتا ہے؟ یہ ملی جلی تہذیب رحمان کے وہاں نہیں چلا کرتی۔ دین کے اوپر نقصان نہیں آنا چاہیے، ان کے ساتھ پھر حسن سلوک کرو تو اسلام روکتا بھی نہیں ہے، پھر روکتا بھی نہیں اسلام۔ ہر ایک کے ساتھ میں حسن سلوک تو کیا جائے گا، مسلمان کے ساتھ میں بھی، غیر مسلم کے ساتھ میں بھی، برادران وطن کے ساتھ میں بھی اچھے طریقے سے پیش آیا جائے گا، ان کو اخلاق بتائے جائیں گے، ان کو سارے ہماری اوریجنل اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب ان کے سامنے رکھی جائے گی، اس انداز سے ان کے سامنے پیش آیا جائے گا تو پہچانیں گے۔ ملنے جلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا بہت ان کے ساتھ میں بھی عبادت کرنے یا ایسے یعنی کہ ورڈز بولنے لگ جائیں کہ وہ بھی بولتے ہیں تو ہم بھی بولیں گے۔ اس لیے قرآن نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ سودا منظور نہیں ہے، یا تو اللہ نے جس دین کو اتارا ہے اس دین کے مطابق ہمیشہ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ تو اور پریشان ہو گئے کہ اب تو یہ بھی پیشکش ہماری قبول نہیں ہوئی تو کیا کریں گے؟ تو جس کو ماننا نہ ہونے تو وہ شوشے بہت نکالتا ہے، جس کو سمجھ میں نہ آتی ہو تو بات۔ تو انہوں نے مطالبے رکھے، عجیب و غریب مطالبے رکھے۔ ایک جگہ کے اوپر قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر تقریباً آیت نمبر 90 ہے اور آیت نمبر 93 تک 4 آیتوں میں ان کے مطالبوں کو اللہ نے پیش کیا ہے کہ وہ کیسی باتیں لے کر آیا کرتے تھے۔ سمجھنا بمجھنا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، بس انکار پر انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، سازشیں کرتے چلے جا رہے ہیں، پروپیگنڈے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور نئے نئے شوشے چھوڑنے کے لیے نئے نئے مطالبات رکھ کر سامنے یعنی کہ وہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ یہ بات رکھی انہوں نے، اب نئی بات آ گئی۔ کیا کہہ رہے کہ مکہ کی زمین پتھریلی زمین ہے اور آپ نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے رب کے چہیتے ہیں، تو اللہ سے کہیے نا کہ یہاں سے سارے پتھر کو ہٹا دے، اور ملک شام اور عراق کے اندر کس طریقے سے پانی کی نہریں بہتی ہے، اللہ ایسی نہریں یہاں بہا دے۔ آپ کی بات تو سنیں گے نا اللہ، آپ کہیے نا۔ ابھی کوئی بات ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ دنیا میں نہریں جاری کرے۔ ہاں یہ کوئی مطالبے؟ یہ تو بیوقوفی ہے انسان کی کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسری عجیب و غریب بات لے کر آتا ہے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ دوسرا مطالبہ رکھا کہ اگر چلیے
نہریں جاری نہیں کرنی ہے تو آپ تو اپنے رب کے چہیتے ہیں، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو کھجور کی اور انگور کی واڑی دے دے۔ قرآن کیا ہے؟ اور صرف واڑی ہو ایسا نہیں، فتفجر انہار خلالہ، بیچ میں نہریں بھی ہونی چاہیے واڑی کے اندر، تو جو خوشگوار ماحول ہو، میٹھا پانی ہوئے۔ آپ تو اپنے اللہ کے چہیتے ہیں، تو اللہ سے کہیے کہ ایسا باغ آپ کو دے۔ تم کو کیا کام ہے باغ سے؟ اسلام کا باغ ابھی ہے تو اسی کے اندر آ جاؤ نے، یہ اسلام کی نہریں جاری ہے، اسی کے اندر آ جاؤ۔ تم زمین کی نہروں کی فکریں کرتے ہو، اللہ نے یہاں ہدایت کی نہریں جاری کی ہیں۔ تم زمین پر لگنے والے باغوں کا مطالبہ کرتے ہو، اللہ نے یہاں پر اسلام کے باغ کو اتارا ہے اور اس کو پھیلنا پھولنا اللہ نے اس کے راستے کو لے۔ تم اس باغ کے اندر آ جاؤ، اس درخت کے سائے میں آ جاؤ اور اس کے پھل کھا لو، اس سے زیادہ مٹھاس تم کو کہیں نہیں ملے گی۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا۔ تیسرا مطالبہ رکھا، تیسرا اور چوتھا دو مطالبے اس آیت کے اندر۔ پھر کیا کہا؟ پھر کہا کہ چلیے اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم مانیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کو گرا دیں گے، تو اللہ سے کہیے نا ہم پر گرا دیں۔ اللہ کے عذاب کو بلا رہے لوگ، تو اللہ سے کہیے نا ہم پر آسمان گرا دے۔ پھر کیا کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، کس وقت تک؟ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک اللہ اور اس کا کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ میں آ کر ہم کو یہ نہ کہہ دے کہ یہ ہمارا نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا کہا تھا؟ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لے۔ تو انہوں نے بھی کہا، جو بنی اسرائیل نے سوال کیا تھا یہی سوال انہوں نے بھی کیا، یہی مطالبہ انہوں نے بھی رکھا کہ ہم بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ اور اس کے فرشتے کو کھلم کھلا آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ یا پھر آپ آسمان پر چڑھیے ہمارے سامنے تو ہم دیکھیں، اللہ کے محبوب ہے آپ تو کیسے آسمان پر چڑھیں گے؟ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ اور سنیے، آپ آسمان پر چڑھ جائیں گے تو بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت ایمان لے آئیں گے کہ آسمان پر چڑھ کر ایک کتاب لے کر آئیے اور پھر اللہ ہم کو آپ اس کو پڑھ کر سنائیے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اب یہ ایسے مطالبے رکھے ہیں انہوں نے کہ جس کا اس دعوت کے ساتھ میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تم کو جو بات کہی جا رہی ہے، جو پیغام سنایا جا رہا ہے، اس لیے اللہ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ اپنے حبیب سے کہا اللہ تعالیٰ نے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار مکہ سے کہہ دیجئے، ان مطالبہ کرنے والوں سے کہہ دیجئے، یہ ساری مانگے لے کر آنے والوں سے کہہ دیجئے، میرا رب پاک ہے، میری رب کی ذات پاک ہے، اس نے مجھے بشر بنایا ہے اور رسول بنایا ہے، اور اسی کی دعوت لے کر آیا ہوں میں تو، اس کے لیے تھوڑی بھیجا گیا مجھے۔ دو باتیں کہی ہیں اس آیت میں، ہمارے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے آپ بھی انسان ہیں اور رسول ہیں۔ پتہ چلا نبی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، بشر ہے، قرآن کی صریح آیت ہے۔ نور نبوت سے اللہ ان کو سجاتا ہے، باقی ہے انسان،
اور اعلیٰ قسم کے انسان ہیں، میرے آپ کے جیسے نہیں، انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نور نبوت سے نوازتا ہے۔ یہ مطالبے رکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، دل کے اندر دکھ ہوا، تو آپ اٹھ کر نکل گئے کہ بھئی ان کو تو مانیں گے نہیں۔ ایک جگہ کے اوپر ہے کہ لولا انزل علیہم کنز او جاء معہ ملک، اللہ نے ان کے ساتھ میں خزانہ کیوں نہیں اتارا؟ یعنی ہم نبی تو مان لیتے، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ میں خزانہ کیوں نہیں اتارا؟ یا کوئی فرشتہ اتار دیتا نا تو ہم مان جاتے کہ بھئی چلو بھئی بات ٹھیک ہے، اللہ نے آسمان سے خزانہ اتارا۔ یقیناً رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام کرنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے تو اللہ سارے کام کر دیتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، جب نبی سے اپنی مرضی سے کوئی معجزہ کا مطالبہ کیا جائے اور پھر اس معجزے کے ظہور کے بعد بھی یہ مطالبہ کرنے والے ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب یقینی طور پر اور فوری طور پر اترتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی ان کے ساتھ میں کہ ان کے مطالبوں کو پورا نہیں کیا، اگر پورا کیا جاتا پھر بھی ایمان نہ لاتے تو سب کے سب اللہ کے عذاب میں فوری طور پر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی حضور کی شفقت تھی ان کے ساتھ میں۔ تو انہوں نے 3 سوال لے کر آئے، پھر بعد میں یہ اصل میں یہ سوال لے کر آئے تھے مدینے سے۔ ان کے 2-3 آدمی گئے تھے، عقبہ ابن معیط بھی تھا اس میں، ابن ابی معیط، یہ بھی بڑے سرداروں نے اس کو مدینہ بھیجا تھا کہ مدینہ میں یہودی آباد ہے، تو ان کے پاس تو اگلی آسمانی کتابوں کا علم ہے، تو ان کو پوچھو جا کر کہ بھئی یہ نبی یعنی کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں اس کے متعلق کیا نالج ہے، کچھ ایسی بات لے کر آؤ وہاں سے۔ تو مدینہ کے یہودیوں نے یہاں سے جانے والے لوگوں کو 3 سوال دیے تھے کہ ان کے سامنے 3 سوال کرو، 2 کا جواب دے اور 1 کا جواب نہ دے تو سمجھ جانا وہ نبی ہے۔ ایک سوال کیا دیا تھا کہ ان کو پوچھو وہ گھر والے جو لوگ تھے جس کو اپنے سورہ کہف کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا، وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا، ایک سوال یہ کرو۔ دوسرا سوال یہ کرو کہ وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کو چھان مارا اور حکومت قائم کی، ذوالقرنین کے متعلق سوال کرو۔ اور تیسرا سوال کرو روح کیا چیز ہے۔ ابھی وہ وہاں سے لے کر آیا، 3 سوال حضور کے پاس رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کا لفظ حضور نے نہیں کہا۔ دیکھیں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ اب ہوا ایسا کہ حضور نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا تھا، خالی اتنا ہی کہا تھا کہ کل جواب دوں گا، تو اللہ کی طرف سے وحی رک گئی۔ 1 دن 2 دن 3 دن تقریباً 15 دن تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، اور ان کو موقع مل گیا کہ انہوں نے تو 1 دن کے اندر جواب دینے کی بات کہی تھی، اب ان کے پاس تو ایک بھی سوال کا جواب نہیں ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ ان کے پاس یعنی کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے یوں۔ اب اللہ نے 15 دن کے بعد وحی اتاری، اور وحی کے اندر سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بھی بتایا، اور اس طریقے سے ذوالقرنین کے متعلق بھی اللہ نے بتایا، اور یہ روح کے متعلق بھی بتایا، جو واقعہ پورا قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہاں پر سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ نے اس صورت کے اندر ایک اور آیت کو بھی اتارا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو یہ مت کہو کہ میں کر دوں گا، بلکہ یوں کہا کرو میرا رب چاہے گا تو ہو جائے گا، جس کو انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اپنے کاموں کو رب کی مشیت کے ساتھ میں جوڑا کریے، اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو آپ کے کام تکمیل تک پہنچیں گے، انجام تک پہنچیں گے۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، تو دل میں دکھ بھی نہیں ہوگا کہ بھائی رب کی مرضی نہیں تھی، نہیں ہوا، معاملہ ختم
ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یوں کہیں گے کہ میں کر دوں گا تو اس میں آپ کی انانیت اور تکبر ٹپکے گا، اور اللہ کو ایک بڑا بول پسند نہیں ہے، بڑا بول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ کا لفظ اپنے کاموں کے ساتھ میں ہمیشہ جوڑا کریے، رسمی نہیں، رسمی انشاءاللہ نہیں، صحیح۔ ہاں، او بقرہ کا واقعہ جو پہلے پارے کے اندر گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، ابھی چند دن پہلے تفسیر کے اندر یہ واقعہ آیا تھا۔ تو ان کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا بنی اسرائیل کو، تو اللہ نے اس مسئلے کا حل بتایا تھا ان کو۔ کیا کہا تھا کہ بھائی ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کر مرنے والے کے جسم سے لگا دو تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو انہوں نے کیا کرا تھا؟ گائے ذبح نہیں کی، ادھر ادھر کے سوالات کرے، بہت زیادہ سوال کرے، اور سوال کر کر ان کے اوپر گائے کا مسئلہ اتنا مشکل ہو گیا کہ ایسی گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑی۔ پھر اخیر میں کہتے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم پالیں گے۔ اس وقت کہا، اگر یہ پہلے کہہ لیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ اس وقت کہا جب معاملہ پیچیدہ ہو گیا، اب کہتے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ تو اپنے کاموں کو جب کرنے کا ارادہ کرو تو کرنے سے پہلے ہی اللہ کو یاد کر لیا کرو، اور اپنے کام کو اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیا کرو۔ موقع محل کے اعتبار سے یہ معمولی سا کیسا لگتا ہے انشاءاللہ، ہے نا، بہت آسان سا لفظ ہے، رسمی نہ ہو۔ بھائی ایک لطیفہ سنا دوں کہ ایک حاجی صاحب تھے بیچارے، کوئی جانور خریدنے جا رہے تھے تو بیچ میں مولانا مل گئے۔ حاجی صاحب کہاں جانا ہے؟ بیل لینا ہے۔ اچھا، ارے حاجی صاحب بیل لینا ہے تو کم سے کم اتنا تو بول دو انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو آپ لے لیں گے اور اپنی کھیتی باڑی کے کام میں آئے گا۔ تو حاجی صاحب تھوڑے زیادہ سمجھدار تھے، تو انہوں نے مولانا سے کہا کہ مولانا آپ تو جب بھی دیکھو انشاءاللہ نے ماشاءاللہ میں ہی ہم کو چلایا کرتے، جیب میں پیسے پڑے تو اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ منڈی میں جاؤں گا اور مالک کو پیسے دوں گا، بیل لے کر آنا ہے، اب اس میں بھی انشاءاللہ نے ماشاءاللہ۔ مولانا نے کہا کہ یار ٹھیک بات ہے بھائی، آپ کی مرضی، نہ کہنا ہو تو چاہیے بیل لے کر آئیے۔ اب یہ منڈی میں پہنچے، بھیڑ تھی، جیب کٹ گئی تو پیسے تو گئے۔ جیسے بیل خریدنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے ہی نہیں تھے، پوری جیب ہی کٹ گئی تھی۔ تو پھر واپس آئے خالی ہاتھ۔ تو پھر مولانا سے ملاقات ہو گئی تو پوچھا حاجی صاحب بیل لے کر نہیں آئے؟ کہ حضرت کیا کرو، انشاءاللہ لینے تو گیا تھا۔ اب شروع ہو گئی تصویر کہ انشاءاللہ لینے تو گیا تھا، اور انشاءاللہ مارکیٹ میں بھی پہنچ گیا، اور انشاءاللہ بیل کو بھی دیکھا، اور انشاءاللہ جیب میں پیسے بھی ہاتھ بھی ڈالا پیسے نکالنے کے لیے، لیکن پیسے نہیں تو انشاءاللہ بغیر لیے ہی واپس آیا۔ یہ بغیر موسم کا انشاءاللہ ہے۔ اب کیا فائدہ کہ بھئی آپ کام کرو تو اس سے پہلے ہی کہہ دیا کرو۔ بڑا زبردست طاقتور کلمہ ہے، معمولی کلمہ تھوڑی ہے۔ ہاں، جیسے ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ کی کوئی تشکیل کریں تو آپ جو انشاءاللہ بولتے ہیں وہ جان چھڑانے کے لیے نہ بولیں۔ بہت سی مرتبہ بہت سارے ساتھی انشاءاللہ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں کہ تاکہ دوسری مرتبہ میری تشکیل نہ کرے، میں نے انشاءاللہ بول دیا ہے تو سامنے والا سمجھ جائے گا وہ تیار ہے۔ بھئی آپ یہ رسمی انشاءاللہ ہے، ایسا کیوں؟ بھئی آپ کا ارادہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں تو آپ دل سے بولیے، انشاءاللہ آپ نکلیں گے۔ اور آج تک ہم نے دل سے بولا ہی نہیں ہے، تو ہم نے 3 دن پر اتنی مرتبہ انشاءاللہ بولا، ابھی ایک مرتبہ بھی 3 دن نہیں لگے، بہت لمبے زمانے سے انشاءاللہ بولتے بولتے آئے ہیں، بہت لمبے زمانے سے ہم بولتے بولتے آئے، لیکن ابھی تک ہم 3 دن بھی جا سکے نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ رسمی رسم نہیں چلا کرتی، دل چلا کرتا ہے۔
اور اس کی طاقت چلا کرتی ہے. اس لیے ہر کوئی کام کرے تو دل سے کیا کرے اور اللہ کے کام اللہ کے یعنی کہ اپنے کاموں کو اللہ کی مشیت کے ساتھ میں جوڑے. تو ذرا غور اور فکر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں, تو اللہ پھر اس کے لیے راستے بناتا ہے اور راستے کھولتے ہیں. تو خیر یہ سبق تھا ہمارے لیے. اس کے اندر بھی بہت ساری روایت بھی موجود ہے, بلکہ خود حضور کا واقعہ ہی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا, کیا نتیجہ نکلا؟ 15 دن تک وحی کا سلسلہ رک گیا. اس کے بعد اللہ نے اس آیت کو بھی اتارا, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. ہرگز مت بولیے یہ بات کہ میں کل کر دوں گا یہ کام, مت بولیے, ہرگز مت بولیے. اپنی ذات کے اوپر, اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ مت کریے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. ہاں مگر کیا کہو, إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, ہاں مگر میرا رب چاہے گا تو میں کر دوں گا. اس طریقے سے بولو. خیر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.